بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک داستان ایک قانون اور بھی ہے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ لاش لاش اور لاش، سوائے لاش کے جیسے میرے دماغ میں کچھ رہا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر رہا تھا کہ اب کسی کے قتل کی کہانی نہیں سناؤں گا۔ جرم تو اور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اپنے عزیز دوست محبوب عالم کی داستان لائن پر لاش شمارہ اگست 1984 پڑھی تو ایک کیس یاد آ گیا۔ میں اس سے پہلے شاید ایک کہانی آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک خامن نے اپنی بیوی کا گلا دبا کر اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھ دی تھی۔ اب ایک اور واردات یاد آ گئی ہے۔ میری ڈائری میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یاد آئی تو یہ بھی یاد آ گیا کہ میرے کچھ پرانے کاغذات کہیں پڑے ہیں۔ ان میں سے اس واردات کی موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کاغذات نکالے، جب یادوں کو تازہ کرنے لگا تو ایسے محسوس ہوا جیسے میں واردات والے تھانے میں پہنچ گیا ہوں اور وہاں پر تفتیش کر رہا ہوں۔ زمانہ جنگ عظیم کا تھا۔ اس زمانے میں وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، دولت عام ہو گئی تھی، فوج میں لیفٹیننٹ کیپٹن بھی عام ہو گئے۔ بعض پرانے صوبے داروں، جمعداروں یعنی نائب صوبے داروں کو انگریزوں نے لیفٹینی اور کپتانی کے عہدے دے دیے۔ ٹھیکے داریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بعض معمولی سے آدمی بھی مالدار ٹھیکے دار بن گئے۔ ان عہدوں اور چھپر پھاڑ کر آنے والے پیسے نے ملک میں پرانی بیویوں کو طلاقیں دلوائیں، 20-22 برس کی لڑکیوں کو عہدوں اور دولت کی خاطر 40, 45 اور 50 برس کے افسروں یا ٹھیکے داروں کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں نوجوان بیویوں کے اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگنے کی، بوڑھے خاوندوں کے قتل کی، پرانی بیویوں کی مشکوک حالات میں اموات کی اور کئی وارداتیں ہونے لگیں۔ فوج میں بھرتی عام ہو جانے کی وجہ سے کئی جرائم پیشہ لوگ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فوج کے رعب سے وارداتیں کرتے تھے۔ ایسے بھی ہوا کہ 2-3 فوجی رات چھاؤنی سے نکل کر ڈکیتی کی واردات کر گئے اور بارکوں میں چلے گئے۔ جرمنی اور جاپان کی جاسوسی ایک نیا جرم تھا جو سامنے آنے لگا۔ مختصر یہ کہ جنگ عظیم نے جرائم میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ مجھے 2 سال سے ایسے علاقے کے تھانے میں SHO رہنا پڑا جہاں دھوکہ دہی کی معمولی سی وارداتوں سے لے کر بیک وقت 2 یا 2 سے بھی زیادہ افراد کے قتل کی سنگین وارداتیں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ یہ تھانہ رشوت خوری کے لیے بھی مشہور تھا۔ یہ ایک قصبے میں تھا۔ قصبہ خاصا بڑا تھا۔ ایک روز ایک رپورٹ آئی کہ ایک لڑکی جس کی عمر 20-21 سال ہے لاپتہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ دینے کے لیے جو آئے ان میں لڑکی کا باپ تھا، لڑکی کا خاوند اور لڑکی کا جوان بھائی تھا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ لڑکی کا خاوند، جس کی عمر 35 سال سے ذرا سی زیادہ ہی تھی، سوٹ بوٹ میں تھا۔ اس نے شوخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کے مقابلے میں لڑکی کا باپ اور بھائی نہایت معمولی کپڑوں میں تھے۔ خاوند، جسے سجاد کہہ لیں، بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا تھا۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بولتے ہی نہیں تھے۔ اگر ذرا سا بولتے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ ڈرے ہوئے ہیں۔ خاوند کی شکل و صورت اور رنگ روپ اتنا اچھا نہیں تھا جتنے اچھے اس نے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی کا نام بتایا۔ میں اس کا نام ختیجہ بتاؤں گا۔ سجاد نے مجھے اس کا فوٹو دکھایا۔ ختیجہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی شوخ تھی جیسے وہ ابھی ہنس پڑے گی۔ مجھے بتایا گیا کہ ختیجہ اپنے خاوند سجاد کے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے۔ میرے پوچھنے پر سجاد نے بتایا کہ اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ رات کو وہ معمول کے مطابق سوئی۔ صبح سجاد کی آنکھ کھلی تو ختیجہ پلنگ پر نہیں تھی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، پھر ختیجہ کے ماں باپ کے گھر گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ میرے لیے کوئی نیا کیس نہیں تھا۔ نوجوان بیوی کا ادھیڑ عمر خاوند کے گھر سے لاپتہ ہو جانا کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں تھا۔ عمر کے علاوہ ختیجہ کی گمشدگی کی ایک وجہ اور بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ اگر ختیجہ واقعی اتنی خوبصورت تھی جتنی فوٹو میں لگتی تھی تو ختیجہ اور سجاد کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔
مجھے یقین سا ہو رہا تھا کہ ختیجہ اغوا نہیں ہوئی، وہ بھاگ گئی ہے۔ مجھے رپورٹ درج کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی۔ اگر وہ بھاگ گئی تھی تو بھی جرم تھا۔ وہ سجاد کی بیوی تھی۔ میں نے سجاد کو اپنے پاس بیٹھا رہنے دیا اور ختیجہ کے باپ اور بھائی سے کہا کہ وہ باہر بیٹھیں۔ میں نے سجاد سے وہ تمام باتیں پوچھیں جو اس قسم کے کیس میں تھانے دار پوچھا کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلومات ملی کہ سجاد کا کوئی ایسا دشمن نہیں جو اس کی بیوی کو غائب کر دے۔ اس نے کسی پر شک نہیں کیا۔ ختیجہ اس کی تیسری بیوی تھی۔ اس کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ 9-10 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ 6-7 ماہ بعد اس نے اسی قصبے سے اپنی برادری میں سے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ 2-2.5 سال بعد وہ لڑکی بھی مر گئی۔ اس کے بعد اس نے ختیجہ کے ساتھ شادی کی۔ کیا آپ کو اغوا کا شک ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ یا آپ یہ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، وہ اطمینان سے سوچ لے۔ ملک صاحب، اس نے آہ بھر کر کہا، میں رپورٹ لکھوانا ہی نہیں چاہتا۔ ایسی جرت تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہو۔ وہ بدھو لڑکی نہیں تھی، اور سچی بات یہ ہے جی، وہ شریف لڑکی بھی نہیں تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر آپ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے تو مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، میں نے کہا، لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر آپ کو اس کے لاپتہ ہونے کی پرواہ نہیں تو جس کی وہ بیٹی اور جس کی بہن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے تو نہیں کہیں گے کہ وہ رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتے۔ میں ان سے بات کیے بغیر انہیں تھانے سے رخصت نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، اس نے دوستانہ انداز میں کہا، یہ غریب لوگ ہیں، میں انہیں کچھ رقم دے کر ان کا منہ بند کر دوں گا۔ کیوں جناب؟ میں نے پوچھا۔ ان کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے خلاف شک پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ جو باتیں بھی کریں گے وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچ کر بات کریں۔ شک شبے والی کوئی بات نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، میں اپنی نیکی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ غریب لوگ ہیں، مجھے بیوی کی ضرورت تھی۔ ان کی یہ بیٹی مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ان سے اس کا رشتہ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسی لڑکی کو جسے ہفتے میں شاید ایک بار گوشت میسر آتا ہوگا شہزادی بنا دیا۔ ایسے کپڑے اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے جو میں نے اسے پہنائے۔ اس کا پرس نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں افسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ لڑکی میری حیثیت کو سمجھ کر اپنے طور طریقے اس کے مطابق کر لے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ اجڑ ہو گئی۔ ٹھیکیداری کے سلسلے میں مجھے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو میں نے پوری آزادی دے رکھی تھی، لیکن اس نے اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میری آمدنی سے اپنے ماں باپ کا گھر بھرتی رہی۔ مجھے اس کے چال چلن پر بھی شبہ ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دن بدن میرے ہاتھ سے نکلتی گئی، بلکہ میرے دماغ پر سوار ہونے لگی۔ اس شخص نے اپنی لاپتہ بیوی کے خلاف بہت سی باتیں مجھے سنائیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن اسے ان لوگوں کی غربت پر رحم آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بد چلن تھی تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے، وہ اس کا نام بتائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا نے میرے حال پر رحم کیا ہے کہ وہ خود ہی چلی گئی ہے، سجاد نے کہا، اور میں طلاق دینے کے گناہ سے بچ گیا ہوں۔ میں آج ہی طلاق لکھ کر اس کے ماں باپ کو دے دوں گا۔ یہ صورت میرے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ سجاد اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھوا رہا تھا، لیکن لاپتہ لڑکی کے باپ کا ارادہ معلوم کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں سجاد کی بات مان کر ختیجہ کے باپ اور بھائی کی بات نہ سنتا تو وہ لوگ اوپر درخواست دے دیتے کہ میں نے رشوت لے کر ان کی گمشدہ لڑکی کی رپورٹ نہیں لکھی۔ ان کی بات سننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ سجاد نے اپنے خلاف میرے دل میں کچھ شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج دیا اور ختیجہ کے باپ کو بلایا۔ اس کے چہرے پر غم بھی تھا، لیکن خوف کی جھلک بڑی صاف تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔
بوڑھے باپ نے کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھا اور پھر دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ میرے پاس بیٹھ کر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے کہا۔ اب آپ جو کہیں گے وہ میں آپ کے داماد کو نہیں بتاؤں گا۔ سجاد صاحب نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا داماد رپورٹ نہیں لکھوانا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ لڑکی بد چلن تھی، اچھا ہوا کہ خود ہی چلی گئی ہے۔ میں نے ختیجہ کے باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سجاد نے کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ میری یہ بات سن کر ختیجہ کے باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے کہ وہ رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے یا نہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص بھی رپورٹ لکھوانے کے حق میں نہیں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی سنگین واردات پر مٹی ڈالی جا رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز بعد یہ واردات میرے سامنے آ جائے اور اس وقت تفتیش میرے لیے مشکل ہو جائے تو کیوں نہ میں ان لوگوں سے ایسی باتیں پوچھ لوں جو پس منظر کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکوں۔ اپنی سوچ کے پیش نظر میں نے ختیجہ کے باپ سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کی کیا رائے ہے اور اس کے ذہن میں کیا شک پیدا ہوا ہے۔ شک تو کئی ہیں حضور، اس نے کہا، لیکن میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ کسی سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ٹکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کو اپنے داماد کے خلاف کوئی شک ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو بھیج کر بیوی کو یہاں بلوا لیں۔ وہ کچھ پسو پیش کر رہا تھا۔ مجھے اپنے طور پر احتیاط اور کسی آنے والی مصیبت کی پیش بندی کرنی تھی۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس شخص کے دل میں اپنے داماد کے خلاف کوئی نہ کوئی شک ضرور ہے۔ مجھے کئی اور باتیں کرنی پڑیں۔ آخر وہ اپنی بیوی کو بلانے پر رضامند ہو ہی گیا۔ جب ختیجہ کی ماں تھانے میں آئی، اس وقت تک میں نے ختیجہ کے باپ سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ سجاد معمولی سا دکاندار ہوا کرتا تھا، آدمی چالاک تھا۔ ملا کر اس نے فوج کو مال سپلائی کرنے کے ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ چھاؤنی، جو خاصا بڑا شہر تھا، قصبے سے 25-26 میل دور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سجاد سپلائر اور ملٹری کانٹریکٹر بن گیا۔ اس کی تمام برادری درمیانے درجے سے بھی 1-2 درجے نیچے تھی۔ اس نے ختیجہ کو دیکھا تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ماں باپ نے ختیجہ کا رشتہ اس لالچ میں دے دیا کہ سجاد روپے پیسے والا ہے، اس لیے بیٹی سکھی رہے گی، لیکن بیٹی سکھی نہ رہ سکی۔ ختیجہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ ختیجہ کو خاوند کے خلاف کیا کیا شکایتیں تھیں۔ میں نے اس شخص کی زبانی وہ شکایتیں سن لیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بیٹیاں جو باتیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ باپوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی رازدار ہوا کرتی ہیں۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر ختیجہ کی ماں کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے متعلق اس کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ اس عورت نے پہلی بات یہ کہی کہ میں سجاد کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سجاد کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ وہ ماں تھی، روتی تھی اور مجھے سناتی تھی کہ اس کی بیٹی کی ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ سجاد کی پہلی بیوی بھی اس سے مطمئن اور خوش نہیں تھی۔ اس عورت کو سجاد سے نہ ذہنی سکون حاصل تھا نہ جسمانی۔ اس کا ایک بھی بچہ نہ ہوا۔ اسے سجاد نے اس لیے طلاق دی کہ سجاد ٹھیکیدار اور سپلائر بن گیا اور روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ یہ شخص عیاش ہو گیا تھا، اب اسے نئی بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور نئی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بھی خوش نہ رہی، پہلی خاموشی سے برداشت کرتی رہی، نئی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، منہ آئی بات کہہ گزرتی تھی۔ ایک روز وہ مر گئی۔ اس کے ماں باپ امیر نہیں تھے۔ ایک بات اڑی تھی کہ یہ لڑکی کسی بیماری سے نہیں مری، اسے زہر دیا گیا تھا۔ سجاد نے اس کی میت اس کے ماں باپ کو نہیں دی تھی۔ وہ جس روز مری اسی روز اسے دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے چند روز باتیں کی، پھر سب بھول گئے۔ اس کے بعد ختیجہ کے باپ نے سجاد سے کچھ رقم وصول کر لی اور ختیجہ کو سجاد کے ساتھ بیاہ دیا۔ ماں اس خیال سے رضامند ہو گئی کہ بیٹی ہر لحاظ سے آرام اور سکون میں رہے گی۔ روپے پیسے کے علاوہ سجاد کے گھر میں ماں کو یہ خوبی نظر آئی تھی کہ سجاد اکیلا رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو الگ ایک چھوٹے سے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ ختیجہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ ختیجہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نکلی۔ اس میں سادگی تھی۔ یہ لوگ غریب تو تھے لیکن اتنے غریب نہیں تھے کہ اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے۔ ختیجہ نوجوان لڑکیوں کی طرح اگر قیمتی نہیں
تو اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، لیکن معمولی اور سادہ کپڑے پہنتی تھی۔ آنکھوں میں سرما کاجل بھی نہیں لگاتی تھی۔ ہنسنے کھیلنے اور ناچنے کودنے کی عادی تھی۔ مذاق کرتی اور دوسروں کے مذاق سے لطف اٹھاتی تھی۔ منہ میں جو آئے کہہ دیتی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد ختیجہ نے ایسی شکایت کبھی نہیں کی تھی کہ اسے ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے جو اس سے 16-17 سال بڑا ہے۔ وہ یہ شکایت کرتی تھی کہ سجاد اسے اپنے قدرتی رنگ میں نہیں رہنے دیتا۔ اسے کہتا تھا کہ میک اپ میں رہا کرو۔ ماں نے ایک اور بات بتائی، بیٹیاں ایسی باتیں اپنی ماؤں کو بتا دیا کرتی ہیں۔ ختیجہ جسمانی لحاظ سے سجاد سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ سجاد کو شرمسار کرتی اور اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ ایک روز سجاد نے ختیجہ سے کہا کہ مجھے پہلی 2 بیویوں نے بچہ نہیں دیا، تم ایک بچہ پیدا کر دو۔ ختیجہ نے ہنس کر اسے کہا، آپ سے تو میرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کا بچہ دینے کا کوئی اور بندوبست کر سکتی ہوں۔ ماں نے ختیجہ کو منع کیا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے، لیکن ختیجہ کی عادت ہی کچھ ایسی تھی، وہ کسی سے ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ سجاد نے ختیجہ کے ماں باپ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ ختیجہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتی ہے۔ ماں نے ایسی ہی کچھ اور باتیں سنائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھ لوں اور ختیجہ کے خامند کو مشتبہ بٹھا لوں کہ اس نے لڑکی کو غائب کر دیا یا قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے خامند کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے خامند، اس کے بیٹے اور سجاد کو اندر بلا لیا اور انہیں کہا کہ وہ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوں یا نہ لکھوں۔ دراصل یہ ختیجہ کا باپ اور ماں ضد کر رہے تھے کہ تھانے رپورٹ کرنی چاہیے۔ سجاد نے کہا، میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بیٹی خامند کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم رپورٹ لکھوانا چاہتے ہو یا نہیں، میں نے پوچھا۔ ختیجہ کے باپ نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد نے شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا کہ باپ نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا دیا کہ وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ ختیجہ کی ماں اور اس کا بھائی خاموش رہے۔ سجاد انہیں باہر لے گیا۔ سجاد مجھے شریف آدمی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ضرور رپورٹ لکھوائیں۔ وہ سب چلے گئے، پھر واپس نہ آئے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن گزر گئے۔ سجاد اور ختیجہ میرے ذہن سے اتر گئے۔ صبح سویرے ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ شہر کا ایک ٹھیکیدار آیا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کا نام سجاد بتایا تو بھی مجھے یاد نہ آیا کہ سجاد کے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں جلدی وردی پہن کر تھانے میں آیا تو سجاد کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ اس کی تو بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ ملک صاحب، اس نے مغموم آواز میں کہا، میرا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ بیوی کا کچھ پتہ چلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نام نہ لیں اس کا ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ماں باپ کو 2000 روپیہ دے دیا تھا۔ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، کس طرح؟ اس نے چھاونی کا نام لے کر کہا، کل میں وہاں چلا گیا تھا، بل وصول کرنے تھے، رات وہیں رہنا تھا۔ میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، گھر میں رقم بھی ہے اور زیورات بھی، گھر کو تالا لگا کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ رات کو میرے گھر میں سوئے۔ میں چلا گیا، آج صبح واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا، اندر گیا تو پلنگ پر بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے سینے میں چاقو مارے گئے تھے۔ میرا ذہن فوراً 1.5 مہینہ پیچھے چلا گیا، جب یہ شخص میرے پاس اپنی بیوی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شاباش دی کہ یہ لوگ گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کر لی تھی۔ سب سے پہلا اور پختہ شک جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات ختیجہ نے کروائی ہے۔ ختیجہ کے جو اوصاف مجھے اس وقت سنائے گئے تھے اور جس قسم کے آدمی سے اس کی شادی کر دی گئی تھی، یہ اوصاف اور یہ حالات اسے قتل پر اکسا سکتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ سجاد کا بھائی کیوں قتل ہوا؟ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اپنے بھائی کے بعد سجاد قتل ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ختیجہ کا تعلق سجاد کے بھائی کے ساتھ ہی ہو اور وہ اسی سلسلے میں مارا گیا ہو۔ بہرحال یہ شکوک و شبہات تھے جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئے۔ سب سے پہلے تو مجھے وہاں جانا تھا جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ کیا آپ نے ختیجہ کو طلاق دے دی تھی؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ نہ جی، اس نے جواب دیا،
میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ختیجہ کے بھائی نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ جاؤ، میں طلاق نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بہن جس کسی کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گی۔ کیا آپ اس قسم کا شک کریں گے کہ آپ کے بھائی کو ختیجہ کے بھائی نے قتل کروایا ہے؟ توبہ کرو جی، سجاد نے بڑی رونق سے جواب دیا۔ ان لوگوں میں اتنی جرت ہوتی تو اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے پر میری جان کو آ جاتے۔ ختیجہ کے بھائی نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے سارے شہر میں بدنام کر دے گا۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی خاصی رقم دے دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے بدنام کیا۔ میں نے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی کہ ان کی بیٹی کو طلاق نہ دی۔ سجاد بھائی، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی انتقامی کارروائی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ختیجہ کی انتقامی کارروائی دیکھ لو۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ سنبھل کر رہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی کے بعد آپ کی باری ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے ایسے 3-4 کیس یاد آ گئے جن میں ایک تو میرا اپنا کیس تھا۔ ان میں بالکل ایسے ہی ہوا کہ بیوی خاوند کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور کسی بہت بڑے بدماش یا کسی نامی گرامی ڈاکو کے پاس اپنی مرضی سے یا کسی کے ذریعے پہنچ گئی۔ ان خاوندوں کے ساتھ یوں ہوا کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑا اور قتل کوئی اور ہو گیا۔ ختیجہ کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے سجاد سے پوچھا۔ میں نے پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ جس انسان کو دل سے اتار دیا اس کا پیچھا کیا کرنا۔ میں اپنی ضرورت کے اسٹاف کو ساتھ لے کر سجاد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ مکان پرانے زمانے کی حویلیوں اور چوباروں کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اسے مرمت کرا کے ٹیپ ٹاپ کر لی گئی تھی۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ 2 عورتیں مکان کے دروازے میں بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ ایک بہت بوڑھی تھی، وہ سجاد اور مقتول کی ماں تھی۔ دوسری جوان لڑکی تھی، وہ مقتول کی بیوی تھی۔ مقتول کا باپ دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ سجاد مجھے اس کمرے میں لے گیا جس میں لاش پڑی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، کشادہ بھی تھا۔ دیواروں کے ساتھ رنگین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 پلنگ ملے ہوئے بچھے تھے۔ پلنگ پوش پھولدار اور قیمتی کپڑے کا تھا۔ ایک پلنگ پر لاش پڑی تھی۔ پلنگ پوش کی حالت بتاتی تھی کہ مقتول تڑپتا رہا ہے۔ خون دونوں پلنگوں پر بکھرا ہوا تھا۔ لاش پیٹھ کے بل تھی۔ مقتول کی عمر 27-28 سال تھی۔ میں نے لاش کی قمیض سامنے سے پھاڑ ڈالی، خون جم گیا تھا۔ نیچے والی پسلیوں میں چھری، چاقو یا خنجر کے 3 گہرے زخم تھے۔ یہ دل کے مقام کے قریب تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے لاش کی برآمدگی کے لیے 2 گواہ باہر سے بلائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ کاغذی کارروائی مکمل کرے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ قاتل کس طرف سے اندر آئے۔ میں نے سجاد سے پوچھا کہ ایسا کوئی آسان راستہ ہو سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ رات گھر میں نہیں تھا، 25-26 میل دور چھاؤنی والے شہر میں تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو بھائی خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ مقتول شاید دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے باہر کا دروازہ دیکھا، کواڑ بند کیے۔ ایک چٹخنی اوپر تھی اور ایک زنجیر درمیان میں تھی جو ایک کواڑ کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ دوسرے کواڑ کے ساتھ ہی چڑھتی تھی۔ میں نے چٹخنی چڑھائی اور زنجیر بھی لگا دی۔ میں دیکھنے ہی لگا تھا کہ یہ دونوں باہر سے کس طرح کھل سکتی ہیں۔ سجاد نے میرے پوچھے بغیر بتا دیا کہ چٹخنی کا بھروسہ نہیں۔ میں نے دیکھا چٹخنی کو گرنے سے روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہاں سے چٹخنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کواڑ کو اندر ذرا سا دبانے سے یا باہر ذرا سا کھینچنے سے چٹخنی گر پڑتی تھی اور کواڑ ذرا سا اندر کی طرف ہو جاتے تھے۔ اس طرح کواڑوں کی پوزیشن یہ ہو جاتی تھی کہ ایک کواڑ کو اندر اور دوسرے کو باہر دباؤ تو درمیان میں اتنا خلا ہو جاتا تھا جس میں قلم جتنی موٹی اور لمبی چیز ڈال کر زنجیر اتاری جا سکتی تھی۔ میری جب بیوی ہوتی تھی اور مجھے رات دیر سے گھر آنا ہوتا تھا تو میں بیوی سے کہا کرتا تھا کہ وہ چٹخنی اور زنجیر چڑھا لے۔ سجاد نے کہا۔ وہ سو جاتی تھی، میں آ کر کواڑ اس طرح کھول لیا کرتا تھا۔ اس نے کواڑ باہر سے کھول کر دکھائے۔ زنجیر اتارنے کے لیے اس نے اپنا فاؤنٹین پین استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جب رات کو گھر ہوتا تھا تو زنجیر کے کنڈے میں ایک موٹا کیل ڈال دیا کرتا تھا جو بولٹ کی شکل کا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بتانا بھول گیا تھا کہ زنجیر کے کنڈے میں یہ کیل ڈال کر سوئے۔ کیا آپ کی ہر بیوی کو معلوم تھا کہ زنجیر اور چٹخنی باہر سے کھولی جا سکتی ہیں؟ تینوں کو معلوم تھا۔ ختیجہ کو بھی؟ جی، اس نے جواب دیا۔
اسے بھی معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دیکھ چکا ہے کہ گھر میں چوری نہیں ہوئی۔ اس روز گھر میں کیش زیادہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے بل ادا کرنے تھے، زیور بھی تھا، رقم اور زیور جہاں رکھے تھے وہیں پڑے تھے۔ ختیجہ کا زیور آپ نے اس کے ماں باپ کو واپس کر دیا ہوگا، میں نے کہا۔ میں نے انہیں نقد رقم دے دی تھی، سجاد نے کہا۔ پھر آپ نے ان پر احسان کیا کیا ہے؟ میں نے کہا۔ ان کا زیور ہضم کر لیا اور رقم دے دی۔ وہ چپ رہا۔ ختیجہ میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میری پولیس والی فالتو حس یہی کہتی تھی کہ قتل ختیجہ نے کروایا ہے، لیکن میرا شک یہ دیکھ کر متزلزل ہو جاتا تھا کہ سجاد کی جگہ اس کا بھائی قتل کیوں ہوا تھا؟ اگر یہ واردات ختیجہ نے کروائی ہوتی تو وہ اس گھر سے روپیہ پیسہ اور زیور بھی نکلوا لیتی۔ میں نے سجاد کی بیٹھک میں ہی تفتیش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اسی کا بیان لینا ضروری تھا۔ اس نے بیان دیا اور میں نے کچھ جرح کی اور کئی ایک باتیں جو تفتیش میں میرے کام آ سکتی تھیں پوچھیں۔ میں نے خاص طور پر پوچھا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ سجاد نے بتایا کہ مقتول اتنا بھلا آدمی تھا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ سجاد سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر سلایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس رات رقم ذرا زیادہ تھی۔ اس سے پہلے وہ جب کبھی رات کے لیے غیر حاضر ہوتا تھا تو اپنے ایک نوکر کو گھر میں چھوڑ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مقتول کی دشمنی کا کوئی بھی اشارہ مل جائے، لیکن نہ ملا۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میرے جو اپنے آدمی ہیں ان سے معلوم کروں گا کہ اس قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ نمبردار اور 2 سفید پوش وہاں موجود تھے۔ میں نے سجاد کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلا لیا اور اسے پوچھا کہ اس خاندان اور برادری کے ایسے کیا حالات ہیں کہ معاملہ قتل تک پہنچ گیا ہے؟ مقتول ہر لحاظ سے شریف آدمی تھا ملک صاحب، نمبردار نے کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ اس سیدھے سادے اور بھولے بھالے آدمی کو کس نے قتل کر دیا اور کیوں کیا۔ میں اس پر بھی حیران ہوں کہ مقتول اپنے بڑے بھائی کے گھر میں سویا کیوں تھا۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں سخت ناراضگی تھی، ان کے درمیان جائیداد کا بھی جھگڑا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ مقتول اپنے بھائی کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اسے بڑے بھائی نے قتل کیا ہے۔ اگر سجاد قتل ہو جاتا تو میں آپ کو کئی وجوہات بتا سکتا تھا، کیونکہ یہ آدمی ہی ایسا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد کی دوسری بیوی مشکوک حالت میں مری تھی؟ جن عورتوں نے میت دیکھی تھی وہ تو یہی کہتی تھی کہ میت کا رنگ نیلا ہوتا جا رہا تھا، نمبردار نے کہا۔ لڑکی والے کمزور لوگ تھے، بیچارے خاموش رہے۔ میرا شک سجاد پر ہے، یہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اسے ٹھیکے تو مال سپلائی کرنے کے ملتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں وہاں یہ شہر کی طوائفیں بھی سپلائی کرتا ہے۔ 1.5 مہینہ ہوا میں نے سنا تھا کہ اس کی تیسری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہاں گئی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس شخص نے خود ہی اسے زندہ یا مردہ غائب کر دیا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ یہ تو اس لڑکی کے ماں باپ تھے جنہوں نے اسے سجاد سے روپیہ پیسہ لے کر اس کی بیوی بنا دیا تھا، ورنہ وہ لڑکی ختیجہ اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شوخ اور زہریلی لڑکی تھی۔ یہاں کے 3-4 لٹھے جوان ختیجہ کی ہنسی مذاق کی وجہ سے غلط فہمی میں آ گئے اور انہوں نے ختیجہ کے ہاتھوں جوتے کھائے۔ آپ سجاد کی اصلیت دیکھیں، اس کی منیاری کی معمولی سی دکان تھی۔ آدمی بغیرت ہے، معلوم نہیں اس نے کیا چکر چلائے، کس طرح اپنی عزت اور غیرت بیچی اور ٹھیکیدار بن گیا۔ اس کے گھر میں جب دولت آئی تو اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی بہت شرم رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ اس نے انسان کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ مقتول نے اسے کہا تھا کہ باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیے جائیداد تقسیم کروا لینی چاہیے۔ اس نے تقسیم میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اگر آپ اس کے ماں باپ سے یا مقتول کے سسر سے بات کریں تو آپ کو کچھ نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مقتول کا اپنا کوئی دشمن نہیں تھا۔ نمبردار کو میں نے کچھ دیر اور بٹھائے رکھا اور اس سے کئی اور باتیں پوچھیں۔ اس شخص نے میرا ذہن بدل ڈالا۔ میں خود محسوس کرنے لگا کہ سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو بلایا اور نمبردار کو بھیج دیا۔ ضعیف العمر باپ بہت ہی غمگین تھا۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ میرے پوچھے بغیر اس شخص نے پہلی بات یہ کہی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بڑا بیٹا اتنا ظالم ہو جائے گا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاتل سجاد ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟
بوڑھے باپ نے رندھیائی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی وجہ پیدا ہو گئی تھی جو سجاد نے پیدا کی تھی۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ حویلی ہے، ایک چھوٹا مکان ہے جس میں میں اور میری بیوی رہتے ہیں، تیسرا مکان بھی ہے جس میں میرا یہ چھوٹا بیٹا رہتا تھا جو قتل ہو گیا ہے۔